فیوریبل انوائرمنٹ کی میں نے بات کی، ڈیولز کو چین کیا جاتا ہے، گیٹس آف پیراڈائز کھولے جاتے ہیں، لیکن یہ فیوریبل انوائرمنٹ بھی تبھی اچیو ہوگا جب آپ ایسے حلقات میں جائیں گے جہاں فرشتوں کی محفل ہے، اور وہ مسجد ہے، وہ قرآنک سرکلز ہیں، وہ دروس و تدریس کی جہاں پر محفلیں ہو رہی ہیں، وہ والی محفلیں ہیں، وہاں پر مزید فیوریبل انوائرمنٹ آپ کو ملے گا دل نرم ہونے کا اور کچھ مزید چینج ہونے کا۔ اور بہت سے لوگ دیکھا گیا کہ تراویح پڑھ کر چینج ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے قرآن مجید کے ساتھ اٹیچ ہو کر چینج ہو جاتے ہیں۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، if one does not leave off false speech and action، اگر کوئی فالس اسپیچ اور ایکشن کو نہیں چھوڑے گا then there is no need for Allah for one to leave off his food and drink، پھر اللہ کو اس کی بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں، پھر وہ بھوک اور پیاس ہے اگر اس نے فالس ایکشن کو نہ چھوڑا اور فالس اسپیچ کو نہ چھوڑا۔ تو ینگسٹرز کے لیے خاص میں کہتا ہوں کہ اٹس دی موسٹ فیوریبل انوائرمنٹ ٹو لیو ایڈکشنز، فضول قسم کی جو ایڈکشنز پڑ گئی ہیں، تو اس میں حیا پیدا کریں اپنی نظروں میں اور اس فیوریبل انوائرمنٹ کا فل فائدہ اٹھائیں، کیونکہ روزے کی حالت میں بندہ ویسے ہی برا عمل نہیں کر سکتا، اتنی حیا تو سب کو ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ روزے کھول کے پھر بندہ عبادت کے لیے نکل جاتا ہے تو وہ ٹائم بھی وہاں لگ جاتا ہے، پھر انسان جو ہے وہ سحری کا وقت آ جاتا ہے، سحری کرتا ہے، تو یہ کنٹرول، سیلف کنٹرول آ رہا ہے بندے میں، اور اس کو کانفیڈنس آتا ہے کہ میں چھوڑ سکتا ہوں ایک گناہ کو، کیونکہ رمضان میں بھی میں نے کنٹرول کیا، رمضان میں بھی میں نے چھوڑا۔ تو یہ پختہ ارادہ کر کے اس میں انٹر ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی گناہ میں انوالوڈ ہے، کوئی بری عادت پڑی ہوئی ہے، تو وہ روزے میں چھوڑنی ہے، رمضان میں اس کو بالکل ترک کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے آفٹر، کیونکہ رمضان میں ترک کیا تو آگے بھی۔ اور ایک اور چیز یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ روزہ بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، شہوت کو کنٹرول کرنے میں روزے کا بڑا کردار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ صحابہ جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، جیسے نوجوان اکثر شادی اور یہ مختلف ایسی کنورسیشن کرتے ہیں، تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے وہ نوجوان جو شادی کر سکتے ہیں وہ شادی کر لو، لیکن جو شادی نہیں کر سکتا وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ رمضان میں آپ فیل کر لیں گے کہ واقعی روزے کے بڑے اثرات ہیں، شہوت پہ بڑے اثرات ہیں۔ تو لیکن روزہ کھلتے ہی اگر ہم ٹک ٹاک کھول لیں گے یا فضول قسم کے پروگرامز کھول لیں گے تو وہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی، جو تقوی، جو حیا، جو اسٹرینتھ، جو سیلف کنٹرول ہم نے روزہ رکھ کے اچیو کیا، اور اس کے بعد اس کو بالکل ہم نے نلیفائی کر دیا۔ نیٹ فلکس پہ بد نظری کوئی نہ کوئی ہو ہی جاتی ہے انسان کی، تو وہ روزہ خراب کرنے کے لیے ظاہر ہے۔ تو پھر انسان کو یہ بھی سرچ کرنا چاہیے کہ روزہ مکروہ کرنے والے اعمال کیا ہیں، خراب کرنے والے اعمال کیا ہیں۔ گالم گلوچ ٹوٹتا تو نہیں، لیکن یہ کہ بد نظری، کوئی غلط چیز بندہ دیکھ لے، کوئی غلط الفاظ ادا کر دے، گالم گلوچ کر لے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ٹوٹنے والے اعمال ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے بندے کی۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، رائٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ روزے میں انٹر ہونا۔ صحیح حدیث ہے ابن حبان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ڈس لائکس دا ون ہو از روڈ اینڈ گلٹن، اللہ کا وہ شخص بالکل نہیں پسند کہ جو روڈ ہے، بدتمیز ہے اور گلٹن ہے۔ گلٹن کا مطلب بہت زیادہ کھانے والا ہے، اللہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ ہو شاؤٹس ان دا مارکیٹ پلیس، اوچھی حرکتیں کرنا، شاؤٹنگ کرنا مارکیٹ پلیس میں، شاؤٹنگ ویسے ہی ناپسند ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ تو گھروں میں نرمی سے بات کرنی چاہیے، شاؤٹنگ نہیں کرنی چاہیے، اونچی آواز نہیں اختیار کرنی چاہیے، اور اونچے اونچے ہنسنا نہیں چاہیے، اوچھی حرکتیں یہ پسند نہیں فرمائی گئی۔ ہو از اے روٹن کارپس بائی نائٹ، جو کہ رات کو زندہ لاش کی طرح ہے، اینڈ ورکس لائک اے ڈونکی بائی ڈے، اور صبح کو گدھے کی طرح کام کرتا ہے۔ نالجیبل ان ورلڈلی میٹرز، دنیاوی معاملات میں بلا کا نالج ہے، اینڈ اگنورینٹ آف دا میٹرز آف ہیئر آفٹر، اور اخروی معاملات میں کوئی نالج نہیں ہے، اگنورینٹ ہے، جاہل ہے۔ تو ایسے شخص کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کا گول اس کے اپوزٹ ہے۔ بری عادات کو کی لسٹ بنائی جائے، 3 بری عادات، جھوٹ بولتا ہوں، اوکے اس کی لسٹ بن گئی، جھوٹ بہت بولنا، روڈ بیہیویئر، روڈ ہے، ماں باپ کے ساتھ روڈ ہے، دوستوں کے ساتھ روڈ ہے، بیہیویئرل ایشوز ہیں، بیہیویئرل پرابلمز ہیں، وہ لسٹ بن گئی، ٹھیک ہے۔ تیسری کوئی اور لسٹ بن گئی، کوئی گناہ کا عمل ہے، جی یہ بری عادت چھوڑنی، ڈیلی رات نیٹ فلکس دیکھ کے سوتا ہوں، اس عادت کی لسٹ بنا لی کہ نہیں اب قرآن پڑھ کے سونا ہے، ریپلیس کرنا ہے اس ہیبٹ کو، بری عادت ہے۔
फेस बुक बहुत यूज़ करता हूँ, बुरी आदत है, उसकी लिस्ट बन गई। तो ये इसके ऑपोजिट आपने रमज़ान में करना है, पूरा 1 महीना लिस्ट, ये पूरा आपको बिहेवियरल मैकेनिज़्म है। ग्लटनी के ऑपोजिट चलना है, बहुत ज़्यादा खाने के ऑपोजिट चलना है, कम खाना है, कम खाने की आदत डालनी है। शाउट्स इन द मार्केट प्लेस, ओछापन अगर कोई है उस बीमारी को कम करना है। रॉटन कॉप्स बाय नाइट से मुराद है कि अपनी रात जिंदा लाश की तरह गुजारना, यानी थक हार के बस सो जाना, कोई अच्छा अमल नहीं है, कोई विज़न नहीं है, कोई मकसद नहीं है ज़िंदगी में, बस खा ले पी ले जी ले से ज़िंदगी गुजरी। या रॉटन कॉप्स बाय नाइट को तो मैं एक और तरह से भी समझता हूँ, जैसे अल्लाह माफ़ करे आजकल नौजवान जो हैं बिल्कुल इस तरह रात गुजारते हैं जैसे ज़िंदा लाश है, मोबाइल हाथ में पकड़ा होता है ज़ॉम्बी की तरह, आंखें लाल हुई होती हैं, टीवी चल रहा होता है, वो रॉटन कॉप्स ही है ना, ज़िंदा लाश ही है। तो वो चीज़ पसंद नहीं की गई, उसके ऑपोजिट चलना। और वर्क्स लाइक अ डोंकी बाय डे, यानी इससे मुराद ये है कि सारी तवज्जो दुनियादारी पे, गधे की तरह काम करना, और दुनियावी मामलात का बहुत नॉलेज होना, लेकिन उखरवी मामलात पे एक्सक्यूज़ेस देना कि नहीं मुझे इसका नॉलेज नहीं है, मुझे इसका इल्म नहीं, ना उसकी जुस्तजू करना, वो नॉलेज हासिल करने की जुस्तजू भी ना करना। तो ये मंथ में गोल बनाएं कि कोई किताब भी पढ़नी है, मैंने कुछ ज़कात के मसाइल पे किताब पढ़ लें। कितनी किताबें दारुस्सलाम में भरी हुई है किताबों से पूरी। आप कलामुल्लाह.com मैंने आपको एक रेफ़र किया, islamhouse.net वेबसाइट है, किताबुस्सुन्नत.com, वहाँ उर्दू कुतब हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं। अगर किसी को ऑनलाइन पढ़ने का शौक़ है, कोई ना कोई किताबें 3-4 ऐसी रखें जिनका मुतालिया करें। रियाज़ुस्सालिहीन पढ़ सकते हैं, हदीस का मजमुआ है बड़ा ज़बरदस्त रियाज़ुस्सालिहीन, उसमें ज़िंदगी के दीगर मामलात के हवाले से हदीस जो है वो उसका एक मजमुआ है। इमाम अन-नववी ने उसको जो है वो उसको जमा किया है, बड़ी ज़बरदस्त किताब है। ये अमाल की लिस्ट बनाना रमज़ान में बहुत ज़रूरी है, ताकि हम कल को जब रमज़ान से निकले तो कुछ नॉलेज के साथ निकले, कुछ अचीव किया हो हमने, सिवाय भूख और प्यास के कुछ और चीज़ें भी अचीव की हों। ठीक है, तो लास्टली बस यही है, कुरान मजीद की आयत चैप्टर 57 वर्स 16 कि अल्लाह ताला कहते हैं कि हैज़ नॉट द टाइम कम फॉर द हार्ट्स ऑफ दोज़ हु बिलीव टू बी अफेक्टेड बाय अल्लाहज़ रिमाइंडर। क्या वक्त नहीं आ गया कि वो लोग जो ईमान लाए हैं उनका दिल अफेक्ट हो अल्लाह ताला के रिमाइंडर से। लेट्स दे बिकम एज दोज़ हु रिसीव्ड द स्क्रिप्चर एंड द टर्म वाज प्रोलॉन्ग फॉर देम एंड सो देयर हार्ट्स वर हार्डन। ना कि वो ऐसे बन जाए कि जिनको किताब दी गई लेकिन उन्होंने किताब का फ़ायदा नहीं उठाया, उनके लिए टर्म प्रोलॉन्ग की गई और उनके दिल सख्त हो गए। तो जब हम रमज़ान से निकलें तो मेक श्योर हमारे दिल नरम है, लेकिन वो कब नरम होंगे? जब हम रमज़ान का वो मकसद अचीव करेंगे जो मकसद रमज़ान हमें देने आया है, और जब हम कुरान मजीद से अटैच होंगे, और जब हम अल्लाह ताला की वर्शिप से अटैच होंगे। इसीलिए अभी से अपनी नमाज़ें लंबी करनी शुरू कर दें, अज़कार अभी से शुरू कर दें, 12 सुनतें अभी से ले आएँ, कुरान डेली अभी से पढ़ना शुरू कर दें, मुख्तलिफ़ सूरतें अभी से याद करना शुरू कर दें, दुआएं अभी से याद करना शुरू कर दें, ताकि आप अपनी रूटीन अभी से एडजस्ट कर लें और रमज़ान में ना एडजस्ट करते फिरें। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक दे। जज़ाकल्लाहु खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।